السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مرغی کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرغی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مرغی وہ ہوتی ہے جسے ہم جسمانی یا عضوی مرغی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح جسمانی کسی فالٹ کی وجہ سے، جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کو مرغی کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک مرغی ہوتی ہے جناتی مرغی، یعنی کسی جن کی شرارت کی وجہ سے یا اس کی اثر انداز اور دخل انداز ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اس قسم کے اثرات پڑیں کہ جس سے انسان کو مرغی کے دورے پڑنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، جو جسمانی مرغی ہوتی ہے یا جسے ہم عضوی مرغی کہتے ہیں، یہ دراصل انسان کے ظاہر بات ہے دماغی فالٹ ہوتا ہے۔ کچھ بخارات جسم سے اٹھتے ہیں اور وہ جا کر دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ریح وغیرہ گاڑی ہو کر دماغ کے مساموں کو بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ ایک تشنج کا دورہ پڑتا ہے، انسان گر جاتا ہے اچانک بے ہوش ہو کر، اور اس سے جو ہے وہ مرغی کا دورہ جیسے پڑنا کہتے ہیں۔ اور دوسری مرغی ہوتی ہے جناتی مرغی کہ کسی جن کی شرارت یا اس کی دخل اندازی کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے انسان کو دورہ پڑتا ہے۔ اب ان دونوں مرغیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناتی مرغی ہے یا عضوی مرغی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی علامات اور ایک علاج بتا دیتا ہوں۔ علامات سے آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ مرغی جو ہے یہ جناتی ہے یا عضوی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کو مرغی کا دورہ پڑتا ہو، سب سے پہلے اسے آپ ہسپتال لے جائیں۔ اس سے متعلقہ جو دماغ سے متعلقہ جو شعبہ ہوتا ہے مرغی کا، وہاں پر آپ اسے لے جائیں۔ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ وہاں پر آپ کروائیں۔ ان میں ایک دماغ کی الیکٹرونی الٹراسونوگرافی ہوتی ہے اور کمپیوٹرائزڈ دماغی نقشہ وغیرہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے ٹیسٹ متعلقہ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دماغی یا عضوی مرغی ہے یا نہیں۔ ٹیسٹوں میں اگر آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جسمانی بیماری ہے، عضوی ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا جو بھی علاج ہو وہ بھی کریں، اور آگے جو میں آپ کو روحانی علاج بتاؤں گا وہ بھی آپ کریں، اور ساتھ میڈیکلی جو بھی علاج ہے وہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ عضوی جو مرغی کی ایک تو میں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور کچھ اس کے علاوہ چند علامات ایسی ہیں جن سے عضوی مرغی کا پتہ چل سکتا ہے۔ مثلاً عضوی یا جسمانی مرغی کا دماغی سی ٹی اسکین کے ذریعے بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ علامت یہ ہوتی ہے کہ عضوی مرغی والا بغیر کسی سبب کے اپنی زبان کو کاٹتا ہے، یعنی اپنی زبان کو وہ کاٹتا رہتا ہے، اور اسی طرح کپڑوں میں پیشاب بھی کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ عضوی مرغی والا قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی تاثر قبول نہیں کرتا، یعنی آپ اس کے سامنے منزل پڑھیں، رقیہ پڑھیں، اس کو سنائیں، یا اونچی آواز سے بیٹھ کر آپ 15-20 منٹ قرآن پڑھیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جس کو جسمانی مرغی ہوگی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر اثر ہوا بھی تو اس پر یہ اثر ہوگا کہ اس کو سکون ملے گا، چین ملے گا قرآن پڑھنے سے، اس کو بڑا یعنی اطمینان ملے گا۔ تو یہ اگر صورتحال ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو یہ جناتی مرغی نہیں ہے، عضوی مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ عضوی مرغی والے پر اختلاج اور تشنج کی کیفیت قوی طور پر طاری ہوتی ہے، یعنی اس کو جو دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بڑے زوردار طریقے سے یہ یعنی اچانک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عضوی مرغی کی علامت ہے۔ جبکہ جناتی مرغی کی آگے علامات آ رہی ہے، اس میں یہ بات آئے گی کہ اس کے ساتھ اچانک سے ایک دم سے اس طرح نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ عضوی مرغی کا دورہ جو ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں پڑ جاتا ہے، یعنی جسمانی طور پر اگر مرغی ہو تو اس کا دورہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے، دن کو، رات کو، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر مریض اگر سویا ہوا ہے تو سوتے سوتے نیند کی حالت میں بھی اس کو مرغی کا دورہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ عضوی ہے تو جسم کے اندر جس طرح سوتے سوتے بھی آدمی کو کوئی درد آ سکتا ہے، تو اسی طرح یہ مرغی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے سوتے سوتے، جبکہ جناتی مرغی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو جناتی مرغی کی چند علامات بتاتا ہوں۔ جناتی مرغی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس جناتی مرغی والے کی مٹھیاں اس طرح بند ہوتی ہیں، جس وقت دورہ پڑتا ہے تو اس طرح یہ انگوٹھا اندر کر کے، انگوٹھا اور ایسے کر کے وہ مٹھیاں بند کر دیتے ہیں دونوں، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے جناتی مرغی کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناتی مرغی والا مریض بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، سینے میں گھٹن اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور قرآن پاک، منزل، رقیہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں اس کو سنائی جائیں یا اس کے پاس اونچی آواز سے پڑھی جائیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے،
اگر وہ ٹھیک بھی بیٹھا ہوا ہے بالکل صحیح سلامت، اگر آپ اس کے پاس قرآن پڑھیں گے یا دین کی بات کریں گے اس قسم، تو اس سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس پر بوجھ پڑے گا، اس کو دورہ پڑ جائے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جناتی مرغی ہے، کیونکہ عضوی مرغی والے کو تو یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن جتنا مرضی پڑھے منزل پڑھیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس کو سکون ملے گا، چین ملے گا۔ لیکن جناتی مرغی والے میں الٹا ہوتا ہے کہ قرآن وہ سنتا ہی نہیں ہے، اگر سنتا ہے اس کو سنائیں تو اس کو جو ہے طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جناتی مرغی والے کو جب دورہ پڑتا ہے تو بعض اوقات اس پر جن کی بھی حاضری ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر حاضری کر کے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے۔ تو یہ چند ایک فرق اور علامات میں نے آپ کو عضوی اور جناتی مرغی کے درمیان بتائے، اس طریقے سے آپ ان کا فرق کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دیکھیں جہاں تک مرغی کا تعلق ہے تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے اور حدیث سے ہی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اپنی قبروں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے مرغی کا ذکر کیا کہ جس طرح جناتی مرغی میں کسی آدمی پر جن کا جناتی شیطانی دورہ پڑتا ہے، اسی طرح سود کھانے والے اپنی قبروں سے اسی طرح مدہوش حالت میں اٹھیں گے۔ اور حدیث میں بھی مرغی کا ذکر ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اس پر یہ جناتی مرغی کا دورہ پڑتا تھا، اور وہ دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، اور اس کا بعض اوقات سطر بھی ظاہر کھل جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے عورت کا پورا جسم سطر ہوتا ہے، سر ننگا ہو گیا، سینہ ننگا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سطر ہوتی ہیں۔ تو اس عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ جو ہے دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اس عورت سے فرمایا کہ میں اگر تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دے دے تو تمہیں شفا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مل جائے گی، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تم صبر کرو، اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا، اور بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں داخل ہوگی۔ تمہارے پاس، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اگر دعا کروں تمہارے لیے تو تم اگر کہتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی، اور اگر تم صبر کرو اس پر تو اس صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم سے اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا اور بغیر حساب کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں، لہٰذا میں صبر کروں گی۔ ہاں، یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرا جو ہے نا جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر جو ہے نا وہ نہ کھلا کرے۔ ظاہر بات ہے میں عورت ذات ہوں تو پھر غیر محرموں کی نظر پڑتی ہے، اچانک دورہ کسی وقت پڑ سکتا ہے، بازار میں بھی، کہیں پر بھی، غیر محرموں کے سامنے، تو یہ بس آپ دعا کریں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ ایک رہنمائی تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ جناتی مسئلے مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے سامنے بھی پیش آئے، صحابہ کرام کی زندگی میں پیش آئے، تو انہوں نے کس طرح علاج کیا؟ کیا انہوں نے کوئی دھونی دی؟ کیا انہوں نے کوئی باتی دی؟ کیا انہوں نے کوئی کٹوی، کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ مٹی کے برتن اور ان میں دالیں ابال کر اور جا کر فلاں جگہ پھینک دیں، یا گوشت جا کر قبرستان میں پھینک دیں؟ کیا اس طرح کیا انہوں نے؟ کالا بکرا منگایا، کوئی کالی مرغی منگائی، ہاں جی، یا کوئی نمبروں والے تعویذ لکھ کے دیے، کوئی دھونی دی کہ اس کی دھونی دیں، کوئی گنڈے دیے، کوئی دھاگے اس پہ گنڈے لگا کے دیے کہ یہ گلے میں ڈالیں، ادھر باندھ دیں ادھر باندھ دیں، اس طرح کیا؟ نہ تو حضور نے یہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، یہ بات کی ساری ایجادات ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ظاہر بات ہے یہ تو کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جو اب ایجاد ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، یہ صاف ہمارے سامنے بہت ساری حدیث ہیں کہ عورت پر جنات کا مسئلے مسائل تھے اور اس نے آ کر دعا کی، تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج صبر بتایا، فرمایا دو چیزیں بتائیں، ایک دعا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور دوسرا صبر۔ اس سے پتہ چلا کہ دو علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ دعا، اللہ سے دعا کی جائے، جو مصنون اذکار اور اعمال حضور علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں ان کو پڑھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبر بھی ایک علاج ہوتا ہے، توکل ایک علاج ہوتا ہے، اپنا تصور دین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ اور پھر کتنی بڑی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جن کے ساتھ جناتی مسئلے مسائل ہیں وہ اگر الٹے سیدھے چکروں میں نہیں پڑتے اور عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامتے ہیں تو اس کا رزلٹ ان کو قیامت والے دن یہ ملے گا کہ ان کی دنیا کی زندگی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کریں۔
اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ جیلی عاملوں، جیلی پیروں اور یہ جو نام نہاد پیر ہیں، در حقیقت جو جادوگر ہیں، ان کے پیچھے بھاگ کر اپنی عزت گنوانے کے اور اپنا دولت، اپنا وقت اور اپنا عقیدہ اور دین ایمان خراب کرنے کے بجائے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، صبح شام کے اپنے مسنون اذکار کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے آپ کے اندر وہ ایمان اور وہ یقین پیدا ہوگا کہ جس سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے، اور آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ اب علاج ہم کیسے کریں، چاہے جناتی مرگی ہو چاہے عضوی مرگی ہو۔ ظاہر عضوی مرگی کا آپ میڈیکلی علاج بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جناتی مرگی کے لیے میں علاج بتا رہا ہوں یہ علاج بھی کریں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، مریض کے سامنے پڑھیں اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ سورہ جن کی تلاوت کریں، سورہ دخان کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اور منزل جو ہے اس کے اندر جتنی آیات ہیں ان کی تلاوت کی جائے، مریض کے سامنے اونچی آواز سے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر۔ اگر جناتی مرگی کا مسئلہ ہوا، جنات حاضر ہو گئے، تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے ڈیل کیا جائے، جیسا کہ میں نے ویڈیو نمبر 108 میں سحر تفریق جو میری ویڈیوز میں نے بتایا، اسی طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے۔ اور یہ علاج جو ہے یہ دم اور اس مریض پر بھی کیا جائے، پانی پر بھی کیا جائے، پانی بھی پلایا جائے، چھنٹے بھی مارے جائے، اس کو پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ اور یہ علاج آپ یہ نہیں کہ 2-4 دن کیا، اس کو مسلسل آپ جاری رکھیں، 1.5-2 مہینے تک جاری رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نہ لوں پھر بھی جاری رکھیں، اس کے بعد بھی مزید جاری رکھیں، اور مریض کو سنایا جائے، مریض خود کوشش کرے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اور اس کو آڈیو ترجمے والی قرآن مجید کی وہ مسلسل سنائی جائے، اور اس علاج کو ایک صبر کے ساتھ ایک عرصے تک جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا بھی دیں گے، اور آپ کا ایمان اور یقین ان جیلی عاملوں اور جادوگروں کے پاس جا کر جو خراب ہوتا ہے وہ اس سے خراب بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور یقین مضبوط ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔